الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چہار یاروں تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں حب آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اباب ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی پاکیزہ اور نور گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی میں ابتداء دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے ہے معاملات۔ عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ جملہ عبادات ہے۔ اور عبادات یہ کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ آج چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب عبادت میں محبت ہو تو عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے، اس کا لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اور جب عبادت کو انسان بوجھ سمجھے، مشقت سمجھے، اب اس کو وہ لطف اور مزہ نہیں آتا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا جب انسان تصور کرتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کو سوچتا ہے تو انسان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت پھر اسی کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جس سے یہ محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں یہ خوش ہے، اسی کی غمی میں یہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ الغرض کبھی کبھی وہ
زندگی میں دنیا کے اندر اس کی وجہ سے بھوک برداشت کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، چونکہ اس کو اس سے محبت ہے۔ تو یوں سمجھیے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ سے محبت کا ایک اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اس سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ انسان کا دعویٰ تو یہ ہو کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے، مگر اس کی جملہ عبادات اور معاملات میں وہ پیچھے رہتا ہے تو در حقیقت وہ اس کی محبت میں جھوٹا ہے۔ انسان اگر عبادات محبت میں آ کر کرتا ہے اب اس کو لطف بڑھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے گوشو گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ایک بندہ، ایک شخص مدینہ رسول سے سفر کرتا ہوا حضرت ابو ذر غفاری کو وہ ملنے کے لیے گیا، وہ بھی حضور کے صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ جب اتنا سفر کر کے ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں جا کر اس نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جیسا لباس حضرت ابو ذر غفاری کا تھا ویسا ہی آپ کے خادم اور نوکر کا تھا، بالکل ایک جیسا لباس ہے۔ اب فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ مالک کون ہے، آقا کون ہے اور خادم کون ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا۔ اب اس نے عرض کی حضور ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ تو تفریح میں رکھی جاتی ہے، جیسا لباس آپ کا ہے ویسا ہی آپ کے خادم کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جو جملے ارشاد فرمائے کمال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بالسر اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے حضور نے مجھے آخری جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی، اے ابو ذر جو چیز اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا، جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اپنے خادموں کو بھی وہی کھانا کھلانا ہے۔ اے ابو ذر جیسا لباس تیرا ہو تیرے خادموں کا بھی لباس انہی جیسا ہو۔ تو میں تو صرف حضور کی عشق اور محبت میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، ویسے بھی حضور کا یہ فرمان ہے کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت کا معیار ہے وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان۔ آج ہم ایسا نہیں کر سکتے، آج چودھری کے لیے یہ چیز مشکل ہے، نواب کے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ جیسا میرا لباس ویسا میرے خادم اور نوکر کا بھی ویسا لباس ہو۔ مشکل کیوں ہے؟ اس کے لیے کیونکہ اندر چودراہٹ ہے۔ اگر اس چودراہٹ کی جگہ محبت آ جائے اب یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو محبت عبادت میں جب آئے تو سارے کام آسان بھی ہو جاتے ہیں اور انسان کو مزہ بھی دیتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف مشقت ہی اٹھائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، بس 30 روزے ہم نے رکھنے ہیں، یہ گنتی ہم نے مکمل کرنی ہے، اب اس کو کوئی لطف نہیں آتا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت تھا آپ کا، انتقال آپ کا ہونے لگا تھا، آپ نے بلایا اصحاب رسول کو، فرمایا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تھے تو دن کون سا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ نے الحمدللہ پڑھا کہ آج بھی پیر کا دن ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے کتنی چادروں میں حضور کو کفن دیا گیا؟ انہوں نے کہا اتنی چادروں میں آپ مجھے بھی اتنی چادروں سے ہی کفن دینا جتنی چادروں میں اللہ کے رسول کو کفن دیا گیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے آپ کا حسن مبارک
کن کن لوگوں نے دیا؟ کہا ان لوگوں نے غسل دیا۔ اس میں مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ بھی شامل تھے۔ آپ نے فرمایا اے علی تم نے مجھے ان مبارک ہاتھوں سے غسل دینا ہے جن مبارک ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا۔ وہی برکت، وہی ہاتھ جو اللہ کے رسول کے جسم میں اطہر سے مس ہوئے ہیں، وہ مجھے بھی وہی ہاتھ لگے۔ اب یہ سارے کام آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے عبادت میں جب محبت پیدا ہو جائے تو عبادت مزہ دیتی ہے، اور عبادت میں اگر مشقت ہو تو پھر عبادت جو ہے وہ بے ذائقہ رہ جاتی ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، آذان ہے، آذان جب آذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو، چپ ہو جاؤ، آذان کا جواب دے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا سر پہ اگر دوپٹہ نہیں ہے تو اذان کے وقت وہ دوپٹہ بھی سر کے اوپر کر لیتی ہے۔ یہ تو خیر ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ ادب احترام ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ آذان کا مقصد کیا ہے، مقصد آذان کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف آذان ہو رہی ہے تو ہم نے خاموش رہنا ہے، سر پہ دوپٹہ کرنا ہے۔ آپ آذان کے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے محبت پیدا ہو؟ یہ دیکھیں، ایک آدمی بڑا مشہور عالم دین ہے یا کوئی پیر صاحب ہے جس سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں لوگوں سے ملاقات کرنے کا۔ مجمع بیٹھا ہو اور وہ گفتگو کر رہے ہو، آپ پیچھے بیٹھے آخری صف میں، ہزاروں کا مجمع۔ اب وہ جو پیر کامل ہے یا عالم دین ہے یا کوئی بڑا سیاست دان ہے، وہ مائک کے اوپر آ کے اعلان کرے کہ فلاں جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ ادھر آ ہے، اس کو وہ بلائے۔ تو مجھے بتائے وہ بندہ پھنسی یا بولا؟ وہ بڑا فنڈ میں بھی کمال ہوگی، یہ بندے بندے اتنی ہزاروں لوگوں کے سامنے انہوں نے مجھے بلایا۔ ہر جگہ جب وہ بیٹھے گا تو یہی قصیدے پڑے گا کہ نہیں؟ بھئی کتنے بندے بیٹھے تھے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے اور اپنے ساتھ والی کرسی کے اوپر بٹھایا بھی ہے۔ وہ ہر بندے کو یہی کہتا ہے۔ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ بھری بزم میں اس کو صرف اور کوئی گرانٹ وغیرہ نہ بھی دے، کچھ نہ بھی کرے، صرف یہ ہے کہ وہ بلا لے اور عزت دے دے، تو انسان کے اندر اتنی خوشی آ جاتی ہے، وہ مست ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی بندے کو رب بلائے، توجہ فرمائے، جب آذان ہوتی ہے تو در حقیقت یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں یہودی ہے، نصرانی ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، اس نے کسی کو نہیں بلایا۔ اے بندے تھوڑا مزہ لے اس بات کا، اللہ نے اگر بلایا ہے تو تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا حی علی الصلاۃ، اے بندے تو آ جا نماز کی طرف۔ بندہ اگر اسی بات، یہ وہ بلا رہا ہے جس نے تیری جانوں کا بھی وہ مالک ہے، جس نے تجھے آنکھیں دی، کان دیے۔ دنیا میں اگر تیرا لیڈر تجھے بلائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر بندے کو رب بلائے، اچھا اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، حی علی الفلاح، بندے کامیابی کی طرف آ جا۔ کس کی طرف بولا؟ کامیابی۔ آج اگر کوئی بندہ ناکام ہے، طالب علم ہے، پیپر دینے ہیں انہوں نے، کامیاب ہونا ہے، وہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اس نجیمی بابے کے پاس جاتے ہیں جو 1 مہینے سے نہایا بھی نہیں، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، اور بدلے میں وہ ایسا ظالم انسان ہے جو کہہ رہا ہے آپ کو وہی ڈرامہ بازی کہ آپ نے ایک صدقہ دے، کالا بکرا دے گئی، کالا بکرا منگل والا دن، اور 2 گز کالا کپڑا، 2 کلو اے مسور دی دال، 19 نلکیاں دا پانی، تو جو ہے یہ کوئی یہاں پر 19 نلکیاں دا پانی،
تے 5 پرانیاں قبراں دی مٹی اکٹھے کر کے آ دوسرا تے لوگ بھی بندے بندہ بڑا محنتی ہے، لگدے اے تے ہن امتحان وچ کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ اس نے کیا ڈرامہ اور آپ اس کے ڈرامے میں آ گئے، وہ خود بھی ناکام اور تجھے بھی کبھی کامیابی کی طرف پہنچا سکتا نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جب تجھے کامیابی چاہیے تو اس کے در پر گیا ہے جو خود ناکام ہے، جو خود در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کامیابی جس در پر ہے، اللہ رب العزت دل میں تجھے 5 مرتبہ بلا رہا ہے، اے بندے اگر تجھے فلاح چاہیے تو میرے دروازے پر آ جا۔ فلاح کا معنی نجات بھی ہے، اے بندے اگر تجھے غموں سے نجات چاہیے تو ہمارے دروازے پر آ جا، تجھے امتحان میں کامیابی چاہیے تو ہمارے دروازے پر آ جا، اگر تیرے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو ہمارے دروازے پر آ جا۔ حی علی الفلاح میں جو لذت ہے، اگر انسان اسی کو ہی سوچ لے تو اب اس کی ہر عبادت میں اس کو مزہ آتا چلا جائے گا، وہ سکون ہی سکون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھکے ہوتے اور کیا پیارے جملے حضور ارشاد فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال آزان دو تاکہ ہمیں راحت مل جائے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، اگر وہ حال خود ہی پوچھے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ نام محمد میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ سنتے ہیں تو راحت آ جاتی ہے۔ وہی نبی کہہ رہا ہے، ارحنا یا بلال، اے بلال تھکاوٹ ہو گئی ہے، ذرا آزان تو دے، اللہ اکبر کی صدا بلند تو کر۔ پتہ چلا جب انسان کو اپنے معبود حقیقی سے محبت ہو، اب اس کے عبادت کے اندر بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مشقت اس کو دیکھ لے کہ نہیں بھی یہ کام کرنا ہے، بس ٹائم پاس کرنا ہے، اب اس کو عبادت میں اتنا سرور ہو نہیں آئے گا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہی چند ایک باتیں گوشو گزار کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ رو رہے تھے زاروں کا تھا، اور رونا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک بیٹا باپ کے جنازے کو کاندھا دے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اگرچہ اس کی داڑھی سفید بھی ہو جائے تب بھی وہ باپ کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر باپ جوان بیٹے کی چارپائی کو کاندھا دے اب اس کے لیے اور حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ جوان بیٹے کا انتقال ہوا، صحابی رسول رو رہے تھے۔ رونا یہ رحمت ہے، ہاں پیٹنا نہیں، چلانا نہیں، کپڑے پھاڑنا، واہ واہ کرنا اور کہنا اے اللہ تیرے کو گالی میرا نظر آیا، تیرے کو پوتری میرا نظر آیا، یعنی اس طرح کی جو ہے وہ شرکیہ الفاظ اس سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ چپ کراتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، مگر وہ خاموشی کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ تم جتنا مرضی مجھے خاموش کراؤ گے مجھے راحت نہیں آئے گی، تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو تاکہ مجھے راحت آئے، تاکہ اسی جگہ ہی میں جب اپنے معبود حقیقی وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں جب تک اس کو اعلیٰ نہیں کہوں گا مجھے لطف ہی نہیں آئے گا۔ باقی آپ حضرات میں سے تو ہر بندے کو پتا ہے کہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تیر پہ وصل ہو گیا۔ اب صحابہ نکالتے، درد کی وجہ سے کراہتے، تکلیف ہوتی تھی، اب وہ تیر تھا جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، علی کو نماز پڑھنے دو، جب میں نماز پڑھوں گا تو حالت نماز کے اندر ہی تم نے وہ تیر نکال لینا ہے تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ وہ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ وجہ یہ ہے کہ جب عبادت میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت کا مزہ اور آتا ہے، پھر سکون اور آتا ہے، اب بندہ کوشش کرتا ہے۔ آپ میں سے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن مبارک، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء اللہ میں سے بہت بڑی شخصیت کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابھی دیکھو نا زندگی کیسے بدل رہی ہے، زندگی کیسے بدل رہی ہے۔
اللہ کی تقدیر کے فیصلے بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اس نے مجھے ٹائم دیا کہ آپ فلاں رات میرے محلے آ جانا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ چلے ٹھیک ہے اس کے محلے میں چلا جاتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہیں لیٹ ہی نہ ہو جاؤں۔ میں نے نماز عشاء ارادہ کر لیا کہ اسی کے محلے میں جا کے ادا کروں گا، اسی کے محلے میں نماز عشاء پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد آسانی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں اس خاتون کے محلے میں پہنچا، نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء میں جو امام صاحب تھے انہوں نے قرات لمبی شروع کر دی، لمبی قرات شروع کر دی۔ اب میرا جو ہے وہ تو اپنی محبوبہ سے ٹائم فکس تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیسا امام ہے۔ خیر لمبی نماز پڑھا کے جب وہ سلام پھیرا تو میں نے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، کیسے تم امام ہو، تمہاری تربیت کسی نے نہیں کی، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اب یہ تو نہیں بتایا کہ میری حالت کیسی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے لڑائی کی۔ اس کے بعد میں مقررہ جگہ جب پہنچ گیا، وہ خاتون لیٹ ہو گئی۔ اب میں راستے میں آنکھیں بچھا کے بیٹھا ہوں کہ کب وہ آئے گی اور میں اس کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ابھی میری آنکھ لگی ہوئی تھی، اسی جامع مسجد سے اللہ اکبر کی آزان کی آواز آئی، اسی مسجد سے آزان کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کون سی آزان کا ٹائم ہے، ابھی میں نے نماز عشاء پڑھی ہے، ابھی نماز عشاء پڑھی ہے، اس کے بعد کون سی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں تھوڑی سی جب میں نے توقف کیا، توجہ کی، فوراً ہی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے فوراً ہی اندر کی کیفیت دیکھے نا، انسان نہ بدلے تو نہ بدلے، بدلنے پہ آئے تو ایک لمحہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی نا الصلاۃ خیر من النوم، فوراً ہی میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، اے عبداللہ بن مبارک، تو نے ایک لڑکی کی خاطر پوری رات جاگتے ہوئے گزاری ہے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اگر اتنا لمحہ یاد الہی میں گزارا ہوتا تو تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوتا۔ میں نے ارادہ یہ کیا ہے، امام نے سورت کو لمبا کیا ہے تو میں نے لڑائی شروع کر دی ہے، کیوں؟ اس سورت کی خاطر جو فانی ہے، اس سورت کی خاطر جس کو فنا ہے، لہذا میں نے ارادہ یہ کر لیا ہے اب اس فانی صورتوں کو چھوڑ کر اس خالق کے حقیقی سے اپنی محبت کے رشتے کو جوڑتا ہوں۔ اللہ کی قسم اتنے بدلے پھر ضمیر بدلا، محبت الہی اندر گھر کر گئی، دنیا آج انہیں عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عبادت میں اب مشکل نہیں تھی، ساری رات کھڑے رہے، کوئی مشکل نہیں، کیوں کہ محبت ہے، اور محبت ہو وہاں تکلیف نہیں ہوتی، اور جہاں محبت نہ ہو 20 رکعت نماز تراویح بھی مشکل لگتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز پڑھے جس نے صورتوں کے ساتھ وہ بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ بھی جلدی جلدی، کیونکہ محبت میں یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں تھک جاتا ہوں، اگر دنیا کی کوئی محفل ہو تو 3 گھنٹے کھڑا رہے گا، کیونکہ محبت ہے۔ محبت جب انسان کے اندر آتی ہے نا، اب جتنی بھی مشقت ہو وہ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، فلاں اللہ کے ولی کے بارے میں سنا 100 رکعتیں پڑھتے تھکتے نہیں تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے عبادت کے اندر محبت کو پیدا کر لیا۔ ساری رات موبائل کے اوپر دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ساری رات دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا، کیوں کہ محبت ہے۔ جب عبادت میں محبت شامل ہوگی نا تو اب انسان کا ہر لمحہ جو ہے وہ اچھا گزرے گا، اچھا لمحہ گزرے گا۔ اب آپ دیکھیے نا جی، اسی طرح یہ روزہ ہے، اگر روزہ میں صرف ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ کھانے پینے سے رکنا ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر محبت پیدا ہو جائے تو آسانی ہی آسانی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی کا اگر آپریشن ہو
تو डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, तो इंसान 24 घंटे कुछ नहीं खा रहा, उसकी खुराक बंद, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 24 घंटे कुछ नहीं खाना, पानी भी इसके अंदर ना जाए। अब वो बच्चा है, बिलबिला रहा है, हकीकी वाले उसके सामने बैठा है, लेकिन वो पानी, क्योंकि उसको पता है इसकी जान चली जाएगी। अब जब ज्यादा वो तड़पता है ना, तो अब डॉक्टरों ने हाल ये बताया है कि कपास के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसके खुश्क होठों पे लगा दो, चलो कुछ ना कुछ तो उसको सुकून आ जाएगा। इंसान को अपनी जान से इतनी मोहब्बत है। शुगर का बंदा मीठा नहीं खा रहा, बड़ी समझदारी है ये भी। ब्लड प्रेशर का मरीज नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा, दिल का मरीज चिकनाहट वाली चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहा। हालांकि कुरान मजीद ने तो कहीं भी नहीं रोका कि शुगर का मरीज मीठा ना खाए, तो जो है ये कहीं भी नहीं है कुरान मजीद में। हुफाज इकराम मौजूद है, अगर कुरान मजीद ने कहीं रोका है तो कोई आयत मुझे पढ़कर सुनाओ। मगर क्यों ऐसा हुआ? समझदार हो गए, अब समझदारी आ गई ना कि शुगर है मीठा नहीं खाना, ब्लड प्रेशर के मरीज है नमक इस्तेमाल नहीं करनी, फुला चीज हलाल करदा चीजों को हम मुंह नहीं लगाते। समझदार हो गए। क्यों हुए? इसलिए कि हमें जान से मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? जान से मोहब्बत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे की हालत में आर्जी तौर पर 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए हमें रोक रहा है कि बंदे रुक जाओ। खाने से रुके हुए हैं, जान से मोहब्बत है, तो हमें जान से ज्यादा मोहब्बत उस मालिक से होनी चाहिए जो हमारी जानों का भी मालिक है। वो रब वहदहू ला शरीक मौला की जात है। तो यकीन कीजिए, अब आप देखें ना, एक आदमी है, ज़कात को देख ले, कुछ लोग ज़कात उशर मोहब्बत के साथ देते हैं, कुछ वो है जो कहते हैं कि नहीं देना हमने, वो सांप बनकर बैठ गए और दिल ही नहीं करता। उसकी वजह क्या है? जिन बंदों ने ज़कात या इसी करता माल जितना भी है, इनको अपना समझा कि ये मेरा है, ये माल मेरा है, उनका कभी भी अल्लाह की बारगाह में देने का दिल नहीं करेगा। ये आप देखें ना, कोई बंदा मुझे 100 रुपया दे दे, 100 रुपया देने के बाद कहे कि इनमें से 2.5 रुपये आप फलाने को दे दे, 97.5 आप रखे। अब अगर वो जो किसी ने मुझे दिया ना, आप तवज्जो फरमाएं, किसी ने मुझे 100 रुपया दिया, आप ये अपने पास रखें, 2.5 रुपये फलाने को दे दें और 97.5 आपके। अब अगर मेरे पास जब वो आया, अब उसकी दो सूरतें, या तो मैं अपना समझूंगा या उसका समझूंगा। अगर उसको 100 को मैंने दबोच लिया, अपना समझा कि ये है ही मेरा, अब मैं उसको 1 रुपया भी दूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, कभी भी उसको 1 रुपया नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं ये ख्याल करूं कि ये मेरा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है, लेकिन शुक्र है 97.5 तो मेरे है ना, 2.5 रुपये देने की बारी आई। अल्लाह फरमाता है, ओ बंदे, ओ किसान, तू जमीन में जो बीज डालता है ना, तूने 5 मन 3 मन जो बीज डाला है, वो बीज भी तेरा नहीं है, वो बीज भी मेरा है, मैंने तुझे दिया। फिर उस 3 मन बीज में मैंने इतनी बरकत रखी, वो भी मेरा था कि तूने जब काश्त उठाई ना, 100 मन गंदम जो है तूने वसूल की। अब बंदे तू यूं कर, उनमें से 5 मन मेरे बंदे को दे दे, 95 मन खुद रख ले। लेकिन बंदा कहता है कि नहीं, ये तो सारी मेरी है। तो जो फरमाए, वो कहता है कि नहीं, ये सारी मेरी है। जिस बंदे ने अल्लाह के दिए हुए माल को अपना माल समझा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह फरमाता है, ओ करोड़पति बंदे, अरबपति, खरबपति, लाखों रुपए तेरी जेब में है। अगर कोई बंदा कहते अल्लाह की बारगाह में दे दे, कहता तेरे प्यो की मट्टी है, ये मेरी है। अल्लाह फरमाते, बंदे यही तुझे धोखा है, ये तेरा नहीं है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये सारी मेरी नेमतें हैं जो तेरे पास है। लतुसअलुन्ना, एक एक पाई का कयामत के दिन मैं हिसाब लूंगा। तूने मेरे दिए हुए रिस्क की अयाशी की है, मेरा रिस्क तुझे तकलीफ किस बात की हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
बनी इसराइल के 3 बंदे थे, जिसने अपना माल समझा उसने धोखा किया, अब उसका दिल नहीं करता देने का। जिसने सारा कुछ अल्लाह का माल समझा, एक अंधा था, एक कोड़ी का मरीज था और तीसरा गंजा था। तीनों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह हमारी बीमारी ठीक कर दे और हमें दौलत अता फरमा। अल्लाह ने तीनों की बीमारी को ठीक कर दिया। तीनों को, एक जो गंजा था उसको ऊंट मिल गए, जो कोड़ी का मरीज था उसको गाय का रेवड़ मिल गया, जो अंधा था उसको बकरियां मिल गई। उसके बाद अल्लाह ने शक्ल इंसानी में फरिश्ते को भेजा आज़माइश में। ये जो गंजा है उसके पास फरिश्ता आया, कहने लगा ये जो जितना रेवड़ है तेरा है? उसने कहा ये सारा कुछ मेरा है। तवज्जो फरमाए, जब बात मेरे की आती है तो मामला खराब हो, जब मेरा है। उसने कहा कि जिस रब ने इतनी तेरे अंदर बरकत रखी है, सेहत भी दी, माल भी दिया, एक ऊंट अल्लाह की बारगाह में दे दे। उसने कहा कि मैं तो नहीं देता, ना ना मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया। तो वजह है ये तो नहीं। हाँ, आज भी कुछ लोग जल्दी है, मौलवी साहब रात को पानी बदलते ना, वो पता लगे कि उससे लगाने के लिए बढ़ गए। मुझे है ये कोई नहीं। हाँ, एक का 2 घंटा बंद के निगाह में तो मेरी बड़ी मेहनत हुई है भाई इस बात के ऊपर। अच्छा जी, अल्लाह ने फरमाया कि ये दोबारा गंजा हो जाए, सारा माल खत्म। कोड़ी के मरीज के पास यहाँ भी एक गाय दे दे। उसने कहा ये तो मेरी है, मैंने बड़ी मेहनत की है, सारा कुछ मेरा। अच्छा जी, ये बात से जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है ना, तुम्हारे लिए ये बवाले जान बनेगा, एक एक पाई का अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब लेगा। तुम ये मत समझो ये हमारा है। उसने कहा मेरा है, मैंने मेहनत की है। बड़ी गल है भाई। अल्लाह ने फरमाया इसको दोबारा वही मर्द और सारा कुछ वापस ले लो। उससे वापस अंधे के पास पहुंचे जिसकी आंखें मिल गई। फरिश्ता शक्ल इंसानी में था, कहने लगा कि ओ अल्लाह के बंदे, ये जो माल बकरियां चल रही है तेरी है? उसने कहा नहीं। कौन कहता ये मेरी है? ये सारी मेरे रब की है, ये सारी मेरे रब की है। उसने कहा तेरी क्यों? उसने कहा मैं रब का बंदा, अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमाई, बीनाई अता फरमाई, जो कुछ ये चल रहा है ये सारा कुछ मेरे रब का है। उसने कहा फिर एक बकरी तो दे दो। कहता तू कमाल का बंदा है, जब मैंने कह दिया मेरे रब का है, जा जो बकरियां तुझे पसंद है चाहे आधी ले जा या सारी ले जा, मैं अपने रब की रजा पे राजी हूँ। फरिश्ते ने कहा ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे आजमाइश के लिए भेजा है, लिहाजा तेरा फर्स्ट पोजीशन है तेरी, अल्लाह ने तुझे कामयाब फरमा दिया है जिंदगी में। इबादत में आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, इबादत में अगर मोहब्बत शामिल होगी इबादत में मजा आएगा, अगर इबादत में मुशक्कत हो तो फिर इबादत में मजा नहीं आएगा। रब्बुल आलमीन हाज़िर को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।